جاہلیت کے زمانے میں عورت کا کیا مقام تھا؟ میری پیاری بہنوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ عورتوں کو اس زمانے میں کیا سمجھتے تھے، اور کیا آپ نے کبھی غور کیے کہ ابھی کے زمانے میں ہم ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اتنا رسپیکٹ، اتنا عزت کیسے مل رہے ہیں؟ کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں ہم عورتوں کا کوئی عزت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اہمیت تھی، اور عورتوں کو منحوس سمجھے جاتے تھے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آج کے زمانے میں ہم ماں اور بہنوں کو اتنا عزت مل رہا ہے؟ یہ کن کے وجہ سے؟ آخر وہ کون اللہ کے بندے ہیں جو ہمیں اتنے عزت دلائے، ہر کسی سے، اپنوں سے، غیروں سے، سب سے؟ تو سنیے، جاہلیت کے زمانے میں عورت کا کیا مقام تھا، لوگ عورتوں کو کیا سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار یہ بنتی تھی۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ عورت کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا اور حیض اور نفاس کی حالت میں اپنوں سے دور کر دیتے تھے۔ ہندو ازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ دفن ہو جائے یا پھر جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور بیوہ عورت کے سائے سے بھی لوگ دور رہتے تھے۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزارے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹھری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریاتی زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا۔ یہ ہے وہ اللہ کے بندے جو آج ہمیں اتنی عزت دلائے۔ بتلایا کہ اے لوگوں، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اور اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اور اس وقت سے آج تک عورتوں کی عزت ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دیے، آج ہماری اتنی رسپیکٹ ہے۔